بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسٹوری اینڈ اقوال چینل میں خوش آمدید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دوران پیش آنے والے چند واقعات میں آج میں شیئر کروں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کا دوسرا حصہ۔ پارٹ نمبر 9 شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی، ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گدا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا اور بی بی سو جاتی تو بکری آٹا کھا جاتی۔ اس کے سوا میں نے کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا، چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا۔ اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے اب تو میری گھر والوں کے بارے میں مجھے ایذا پہنچانے شروع کر دی۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں، تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں، وہ میرے ساتھ ہی کراتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود ہوں۔ اگر قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اگر وہ خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے تو بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کے قتل کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اے سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں؟ اب ان کی طرف ان کا قبیلہ اور ان کی طرف ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے اور قریب تھا کہ اوس خزرج پر دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزارا۔ میرے اس رونے سے میرے والدین کی بھی سٹی گم ہو کر دی۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگ گئی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وہی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تہجد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری نسبت مجھے خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سن کر میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ آنسو کا قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا، واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے والدہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے، جس میں
शिकायत का नाम ही ना हो, और तुम जो बातें बनाते हो इनमें अल्लाह ताला ही मेरी मदद करे। इतना कहकर मैंने करवट फेर ली और अपने बिस्तर पर लेट गई। वल्लाह मुझे यकीन था कि चूँकि मैं पाक हूँ, अल्लाह ताला मेरी बरात अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर मालूम करा देगा। लेकिन ये तो मेरे गुमान भी ना था कि मेरे बारे में कुरान की आयतें नाजिल होंगी। मैं अपने आप को इससे बहुत कमतर जानती थी कि मेरे बारे में कलाम अल्लाह की आयतें उतरें। हाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्याल होता था कि मुमकिन है कि ख्वाब में अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरात दिखा दे। वल्लाह अभी तो ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से हटे थे और ना घर वालों में से कोई बाहर निकला था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हो गई और चेहरे मुबारक पर वही निशान ज़ाहिर हुए जो वही के वक्त हुए थे, और पेशानी से पसीने की बूंदें टपकने लगी। सख्त सर्दी में भी वही के नाजिल होने की यही कैफियत हुआ करती थी। जब वही उतर चुकी तो हमने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हंसी से शुगुफ्ता हो रहा। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखकर फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरात नाजिल फरमा दी है। इसी वक्त मेरी वालदा ने फरमाया कि बच्ची हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो जा। मैंने जवाब दिया कि वल्लाह ना तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हूँ और ना सवाए अल्लाह ताला की किसी और की तारीफ़ करूँ। इसी ने मेरी बरात और पाकीज़गी नाज़िल फरमाई है, इसीलिए मैं तो इसी की तारीफ़ करूँगी और इसी का शुक्रिया अदा करूँगी। क़ारीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा से कितनी मोहब्बत थी कि इतना बड़ा बहतान लगने के बावजूद इनको तलाक नहीं दी। इसके अलावा जिन मुनाफिक ने यह हरकत की थी इसने कितनी तकलीफ़ पहुंचाई, लेकिन अफसोस सद अफसोस आज भी एक तबका आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में गुस्ताखाना गुमान रखता है और इनकी पाक दामनी का साफ इनकार करता है। हालांकि कुरान ने इस अजीम औरत के बारे में बरात की आयतें नाजिल की। क्या कोई उम्महातुल मोमिनीन की माँ पर ऐसे गलत इल्ज़ाम लगा सकता है?